آپ یہ عنوان یوں والا نہیں سیکھیں گے تو پھر باہر جو ہے فتنے کو موقع مل جاتا ہے، وہ آپ کو ایسا اطلاق کروانا شروع کر دیتا ہے جو دین کا مقصد نہیں ہوتا، دین کا سٹائل نہیں ہوتا، دین کے لیے نظم نہیں ہوتا. اور آپ جب تک اپنی ذات کے بارے میں اپنے دین کو یہ اندر سے خوبصورت ربط کا تعلق ہے، ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ دیجیے. یہ جو جنت میں درخت لگا ہے یہ وہ سبحان اللہ جو آپ کے اندر سے نکلی ہے، جو میرے اندر سے نکلی ہے، اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کا درخت اس نے لگوایا ہے جو آپ کے اندر سے نکلی ہے، وہ تو اندر پڑی تھی. اس لیے بتایا ہے کہ سب کچھ اندر ہے. باہر کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اسرائیل نے آنا ہے وہ باہر کا سٹرکچر نہیں چھوڑ کے اندر والا لے کے اڑ جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کے باہر کی وجہ سے کوئی رونق ہے، آپ بڑی بھول میں ہیں. این جوانی میں اگر اندر والا اڑ گیا، آپ کے اپنے اس کو وہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے قبر میں ڈال آئیں گے. 12 گھنٹے رکھنا باہر مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر اندر والا ہلکی سی رمق کے ساتھ بالکل 100 سال بعد آپ کا جسم ہل ہی نہیں سکتا، اس پہ صرف یہاں سے پتہ چلے کہ اندر کچھ موجود ہے، پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی کیئر ہو جائے گی، پھر بھی اس کے چارپائی پہ کوئی پاسے پلٹاتا رہے گا، لیکن کیئر باڈی کی نہیں ہے، اور کیئر اس اندر والے کی ہے. اگر اس اسرائیل نے جس کو لینے آنا ہے اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. وہ اگر آثار پتہ چل جائیں کہ اندر وہ موجود ہے تو 100 سال کے بعد بھی آپ کی کوئی کیئر کر لے گا، چاہے آپ انکانشیس بھی ہوئے، چاہے آپ کو ہوش بھی نہ. اب یہ ابھی سعودیہ میں ایک بچہ فوت ہوا ہے شہزادوں کا، 20 سال پڑا رہا ہے کومے میں، ہوش ہی نہیں تھا، لیکن وہ آثار کہیں نہ کہیں قائم رہے تو 20 سال بھی وہ لاش کو سنبھالتے رہے. سمجھے؟ تو سب کچھ اندر ہے. اور تھوڑا سا اس زندگی کی طرف جو ہے وہ کوشش کیجیے تاکہ اللہ پاک ہمیں اندر کی روحانی زندگی کے اثرات نصیب فرمائے. میں دعا کرتا ہوں، من عرف نفسی فقد عرف اللہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہی اللہ کو پہچانے گا، اور جس نے یہ زندگی کے ایمان کے سفر کو سمجھنا ہے وہ اصل مومن کو پہچانے کہ مومن کون ہے. یہ وجود تو صرف جو ہے یہ باہر خادم ہے، یہ تو پابند ہے، یہ روحانی دنیا کی مخلوق ہے. یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ روحانی جلسہ ہے. اگر باہر کی روح اڑ جائے تو اس وجود کو تو قبرستان میں ڈیرے لگانے پڑیں گے. مجھے پتہ ہے میں تو روحوں سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو میں قبرستان جا کے نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقررہ وقت سے وہ سجن اڑ گیا ہے جس سے اللہ گفتگو کر رہا ہے، جس کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ٹائم ہے. تو اس کا وجود کہیں اندر ہے، اسے کہیں سائنس رکھیں گے. اگر آپ کو کبھی اس سے زیادہ دلچسپی ہو اور آپ میری اس گفتگو کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے دیکھنا چاہیں تو اپنے کسی خواب کو یاد کیجیے جس میں آپ کا وجود سویا ہوتا ہے، اور جو خواب دیکھنے والی ہستی ہوتی ہے میں اس کی طرف اشارہ کروا رہا تھا. آپ کی محبتیں، آپ کے ارادے، آپ کی نیتیں، آپ کا اخلاص، آپ کا ایمان وہی پڑا ہوا ہے، وہی اصل ہستی ہے جس کے پاس ارادہ ہے، اختیار ہے، سوچ ہے، محبتیں ہیں، اور وہیں پہ کچھ نفرتیں اور بغض اور حسد اور کینے بھی ہیں. اس لیے بعض اوقات وجود خوبصورت ہی ہو اور روح کو حسد اور کینہ اور بغض لگ جائے تو وہ اس جسم کو بھی بے چین کر دیتا ہے. وہاں پہ اصلاح نبیوں کا کام ہے. اس سجن کا سفر طے کروانا یہ نبیوں کا کام ہے، چونکہ وہ انسین دنیا، نظر نہ آنے والی دنیا کا شہزادہ ہے. اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی ہستی گواہ ہونی چاہیے جس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ ایسے پتھر پہ لکیر ہو اور جو اس سارے علوم کو جانتا بھی ہو. شکر کریں ابھی تک اس اندر والے کی کوئی فوٹو وائرل نہیں ہوئی. فوٹو ابھی باہر والے کے ہی وائرل ہو رہے ہیں. جس دن اندر والے کی فوٹو وائرل ہو گئی شاید قبرستان میں کوئی دفن ہی نہ ہونے دے. اس میں تو اتنا نفاق ہے، اس میں تو اتنی منافقت ہے، اور شکر ہے اللہ نے حساب کتاب کا دن رکھا ہوا ہے اور ابھی کوئی ایسی دنیا ختم ہونے کو ہے اور
कोई ऐसी मशीन नहीं आई कि हमारी रूह को स्कैन करके उसका कोई फोटो दे दे, और रूह का स्कैन अगर फॉरवर्ड हो जाए तो शायद जनाजा तो ईमान वालों का है, तो हमारा कोई जनाजा ही ना पड़े अगर अंदर निफाक चल रहा है तो, अगर अंदर कुफ्र चल रहा है तो। और वहाँ तो नबी की मोहब्बत नंबर 1 हो तो तब ईमान मुकम्मल होता है, और अगर स्कैन हो जाए कि रूह में तो मोहब्बत का कोई दर्जा मौजूद ही नहीं है तो ईमान से पता चला जाए। और रमज़ान के महीने में हम बैठे हैं, ये तो अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं, उसी का तो क़यामत के दिन चटर खुलना है, उसी के हिसाब पे तो क़यामत के दिन फैसले होने हैं। परवरदिगार आलम हमें महफूज फरमाए। उसी के एतबार से अल्लाह कहता है मैं सत्तारुल ग़ुयूब हूँ, तुम्हारी दुनिया का निज़ाम इसलिए चल रहा है कि मैंने अभी तुम्हारे वजूद के अंदर की किसी हस्ती के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। अगर मैं उसके पर्दे जो है वो खोल दूं तो हो सकता है कुछ बच्चे अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा हो जाएं, कुछ माँ जाए एक ही माँ के पेट में रह के आने के बाद एक दूसरे से शर्मिंदा हो जाएं, यारों की महफिलें टूट जाएं, पता चल जाए कि यार एक दूसरे की महफिलों में कितनी बदगुमानी से और बुरे इरादों से बैठते हैं। ये अगर दुनिया का निज़ाम चल रहा है तो उसी एक पर्दे की वजह से चल रहा है जो सज्जन इस लिबास के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दीनी सफर के इन सारे रास्तों को अच्छे तरीके से पहचान के चलें और अपनी जो जिंदगी की रोशनी, इसलिए नबी की जो गुफ्तगू का मरकज होता है वो रूह होती है, उसकी पहचान। और हम सिर्फ अपने आप को सवारने नहीं आए, हमें इल्म ज्यादा गहराई से दिया जाता है क्योंकि हम उसकी सारी तारीफ और ताने बाने समझाए जाते हैं, क्योंकि हमने सारे इंसानों को भी इसके उलूम पे मुत्तले करना है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी रूह को नुफूस से मुतमइन्ना में शामिल करना।